السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے اس برج کورس کے ڈیجیٹل کلاس میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ سماجی علم کا لیول 3 والا حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے ہوا، پانی، غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پانی ہمارے لیے کہاں سے آتا ہے اور یہ کس شکل میں پایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی کے بخارات ہوا میں پائے جاتے ہیں اور یہ کئی ذریعے سے ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس بارے میں آپ نے پڑھا ہے، اسی کو اعادہ کرتے ہوئے ہم آج کے اس کلاس کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کا عنوان ہے بارش، دریا اور سمندر۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں بارش کیسے ہوتی ہے؟ یہ عمل آبی بخارات سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آبی بخارات کہاں سے آتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ جب اپنے گیلے کپڑے صحن میں سکھاتے ہیں تو کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ گیلے کپڑوں کا پانی غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ برتن میں پانی ڈال کر کھلے مقام پر رکھ دیں تو چند دن بعد یہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ پانی دراصل آبی بخارات میں تبدیل ہو کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل تبخیر کہلاتا ہے۔ ہم جو کپڑے دھوتے ہیں اور اس کے بعد سکھاتے ہیں، وہ سکھانے کا جو عمل ہے دراصل آپ کے کپڑوں کے ذریعے سے جو پانی ہے وہ دھوپ کی وجہ سے اور یا ہوا کی وجہ سے آبی بخارات کی شکل میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہی آبی بخارات جب گرم ہوا کی وجہ سے یا فضا کی گرمی کی وجہ سے جب اوپر اٹھتے ہیں تو یہ ایک بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہوا میں جو پانی شامل ہوتا ہے، آبی بخارات جو شامل ہوتے ہیں، صرف آپ کے گیلے کپڑوں کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ کھلے برتن میں رکھے ہوئے پانی کے ذریعے سے بھی وہ ہوا میں شامل ہو جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دریاؤں میں، سمندر میں پایا جانے والا پانی بھی حرارت کی وجہ سے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ زمین کی سطح پر کئی آبی ذرائع موجود ہیں، جیسے سمندر، دریا، جھیل وغیرہ۔ ان آبی ذرائع سے پانی مسلسل بخارات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ عمل ہمارے جسم، پودوں اور مٹی میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر تپش بڑھ جاتی ہے تو تبخیر کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ مختلف ذرائع سے ہوا میں یہ آبی بخارات شامل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک وقت آنے کے بعد سوکھ جاتا ہے۔ سوکھ کر وہ جاتا کہاں ہے؟ دراصل یہ بھی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پودے جب سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں، یعنی شعاعی ترکیب کے دوران میں، اس وقت میں بھی آبی بخارات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مٹی اور دیگر ذرائع سے بھی ہوا میں پانی کے بخارات یا آبی بخارات شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی آبی بخارات پھر دوبارہ آپ تک برستے ہیں۔ اس عمل کو ہم دیکھیں گے۔ بادل کا بننا اور بارش۔ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں ہواؤں کا اس کے اندر رخ بتایا گیا ہے، اور یہ ہے ہندوستان میں مانسونی ہواؤں کا رخ۔ دراصل جب ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھ جاتی ہے تو ہوا کا دباؤ بالکل کم ہو جاتا ہے۔ جس علاقے میں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے وہاں پر زیادہ دباؤ والے علاقے سے ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو تیر کے جو نشانات بتائے گئے ہیں، ان نشانات کو دیکھیے۔ بحر عرب سے لے کر ہوائیں آپ کے پورے ہندوستان پر آ رہی ہیں، اور یہ مختلف وقت میں مختلف علاقوں پر سے گزرتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارے پاس بارش ہوتی ہے، اور اس کو کہیں گے مانسونی بارش۔ جب آبی بخارات گرم ہوا کے ذریعے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے سطح سمندر سے اوپر کی جانب بڑھیں گے، درجہ حرارت میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آبی بخارات ٹھنڈے ہو کر بارش کے چھوٹے چھوٹے خطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خطرے اپنے آس پاس موجود گرد و غبار کے ذرات سے مل جاتے ہیں تو ان کی جسامت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے پانی کے خطرے بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بائیں جانب والی تصویر میں آپ دیکھیے، پانی تالابوں سے اوپر اڑ رہا ہے، پودوں اور درختوں سے بھی اوپر ہوا میں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح دریاؤں سے ہوا میں شامل ہو رہا ہے، اور مٹی سے بھی ہوا میں پانی کے بخارات شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ مقدار میں سمندروں سے بھی پانی کے بخارات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور دائیں جانب والی تصویر میں دیکھیے، یہ جو ہے آبی دور کی نمائندگی کرنے والی تصویر ہے۔ اس میں یہ جو پانی کے بخارات ہیں پھر دوبارہ
بادل کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور جب یہ بادل کی شکل اختیار کرنے کے بعد پانی کے بخارات جب آپس میں مل کر بڑے بڑے خطرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو بادل ان کو سہار نہیں سکتے، اس طرح وہ دوبارہ زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ کبھی یہ پہاڑوں پر برستے ہیں، کبھی یہ پھر دوبارہ سمندر پر برستے ہیں۔ اس طرح یہ آبی دور مکمل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بادل بلندی پر پہنچتے جائیں گے وہ ٹھنڈے ہوتے جائیں گے، جس سے ان میں پانی کے خطروں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ یہ پانی کے خطرے آپس میں مل کر بڑے خطروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی جسامت بڑھتی جائے گی، ان کے لیے ہوا میں برقرار رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، لہٰذا وہ بارش کے خطروں کی شکل میں برسنے لگتے ہیں۔ یہاں پر مزید وضاحت کرنے والی تصویر ہے۔ یہاں پر دیکھیے تبخیر کے ذریعے سے پانی اوپر اڑ رہا ہے، اور عمل سریان کی وجہ سے خشکی سے بھی پانی اوپر اڑ رہا ہے، یعنی آبی بخارات ہوا میں شامل ہو رہے ہیں، اور اسی طرح یہ مختلف علاقوں میں برس رہے ہیں۔ جب یہ مختلف علاقوں پر برستے ہیں تو بعض چھوٹے چھوٹے پانی کے نالے ہیں وہ دریاؤں میں ندیوں میں بہہ کر چلے جاتے ہیں، اور بعض جھیلوں میں جمع ہو جاتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی ایک مقدار زمین کے اندر بھی جذب ہوتی ہے، اور بہت ساری مقدار دوبارہ سمندر میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جو پانی کی مقدار زمین میں جذب ہو جاتی ہے وہ دوبارہ ہم بورویل کے ذریعے سے یا باولیوں کے ذریعے سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ آبی بخارات کا دوبارہ پانی بننے کا عمل اور اس کا برسنے کا عمل اور یہ جو آبی دور ہے، اس کے بارے میں ایک مختصر سا ویڈیو مشاہدہ کیجئے۔ یہ دیکھیے سورج اوپر چمک رہا ہے، نیچے سمندر ہے، تالاب ہیں، اور اس کی وجہ سے آبی بخارات ہوا میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ہوا میں آپس میں مل کر خطروں کی شکل بن رہے ہیں، اور جب یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ سمندر سے زمین کی طرف جاتے ہیں اور بارش کی شکل میں برسنے لگتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے بادل پہاڑوں پر برس رہے ہیں، اور وہاں سے ندیوں اور نالوں کی شکل میں پھر دوبارہ یہ پانی سمندر میں شامل ہو رہا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے یہ پانی کا دور جاری رہتا ہے۔ ہماری ریاست میں بہنے والے دو طویل دریا گوداوری اور کرشنا ہیں۔ اس نقشے میں دیکھیے آپ، یہ تلنگانہ کا نقشہ ہے، اس میں اوپری جانب جو بڑی دریا نظر آ رہی ہے وہ ہے گوداوری، اور اس کے کئی معاون ندیاں ہیں، مانر ہے اور دیگر ندیاں ہیں۔ ان تمام چھوٹے چھوٹے ندیوں کے ذریعے سے یہ مل کر بڑی ندی گوداوری ہے، اور یہ جو خلیج بنگال میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح دریائے کرشنا بھی ہے جو ہمارے علاقے سے بہتے ہوئے آندھرا پردیش میں جاتی ہے، اور یہ سال بھر بہتے رہتی ہے۔ بعض دریا خشک خطے سے نکلتی ہیں، جیسے دریائے ڈنڈی، مانجرا، موسیٰ ندی وغیرہ، یہ بارش کی کمی کی سبب خشک ہو جاتی ہیں۔ مشرقی گھاٹ سے نکلنے والے دریا اوسط بارش حاصل کرتے ہیں، اور اس کا پانی تیزی سے سمندر میں مل جاتا ہے، اس لیے وہ غیر برساتی موسم میں خشک ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کسی دریا میں پانی ایک ہی مقدار میں نہیں پایا جاتا۔ موسم برسات میں دریا پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ موسم گرما میں دریاؤں میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ دریا بہت زیادہ پھیلے ہوئے اور بلند کناروں والے ہوتے ہیں۔ ان کا اندرونی حصہ ریت اور پتھر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے درمیان اندرونی حصہ ایک چھوٹے نالے کی شکل میں بہتے ہیں، اس لیے درختوں کے اگنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے ان وادیوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بغیر درخت والے علاقے ہیں۔ ہر سال موسم برسات میں ملک کا کچھ حصہ سیلاب سے متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام، فصلوں اور مویشیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہیں۔ بچوں، جب دریاؤں کا پانی بھرپور مقدار میں بہنے لگتا ہے تو یہ قریبی علاقوں تک بھی پھیل جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے نالے کھیتوں کے ذریعے سے دریاؤں میں یا ندیوں میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی پانی کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ سیلاب کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ مٹی کا کٹاؤ ہو جاتا ہے اور زرخیز مٹی دریاؤں میں بہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں
پودے لگانا ضروری ہے، درخت لگانا ضروری ہے، اور زمین کو سرسبز و شاداب رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے انسان کافی ذمہ دار ہے۔ دریاؤں کے پانی کو بعض مقامات پر روک دیا جاتا ہے اور آبادی بسائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی آنے سے رک جاتا ہے۔ حکومت ہند نے اس کے لیے مختلف قوانین بنائے ہیں دریاؤں میں آنے والے پانی کو نہ روکا جانے کے لیے۔ اسی طرح تالابوں کے آس پاس میں کہاں تک آبادی ہونی چاہیے اس کے لیے بھی حکومت نے مختلف قوانین بنائے ہیں۔ لیکن بچوں، انسانی غلطیوں کی وجہ سے ہی مختلف سیلاب، طوفان وغیرہ آیا کرتے ہیں۔ سیلاب کس لیے آتے ہیں اور اس کے لیے ہم کس حد تک ذمہ دار ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بارش کا پانی برس رہا ہے تو بہت سارا پانی اوپر سے بہہ کر چلا جا رہا ہے، اور تصویر کے بائیں جانب والے حصے میں پانی زمین کے اندر داخل ہو رہا ہے، ساتھ ہی وہاں پر ذخیرہ اندوز بھی ہو رہا ہے، اور یہ مختلف لیئرز پائے جاتے ہیں، مختلف پرتیں پائی جاتی ہیں زمین کے اندر۔ تو ان پرتوں کی وجہ سے وہ پانی جذب ہوتا ہے، لیکن اس کو اوپر سے اگر ہم پلاسٹک کی وجہ سے یا آلودگی کی وجہ سے اس کو اوپری پرت کو اگر ہم خراب کر دیں تو پانی اندر نہیں آ سکتا۔ یعنی جب ہم پلاسٹک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پلاسٹک کی ایک پرت زمین کی اوپری پرت پر جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی جذب نہیں ہو پاتا اور زیر زمین پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے، جب پانی تیزی سے بہہ کر جاتا ہے تو اس کو مختلف درخت کس طرح روکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ یہ زمین کو اس کی جڑیں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں مختلف گھاس کی وجہ سے، اور مختلف درختوں کے جڑوں کی وجہ سے زمین وہاں پر مضبوط ہوتی ہے، اور جب پانی بہہ کر جاتا ہے تو ساتھ میں زرخیز مٹی کو نہیں لے جاتا اور سیلاب کا باعث بھی نہیں بنتا۔ زمین پر درختوں، مختلف پودوں اور گھاس وغیرہ کو اگا کر بارش کے پانی کے بہاؤ کی رفتار کو کم کر سکتے ہیں۔ بہاؤ کی رفتار کو کم کرنے سے پانی کو زمین میں جذب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ سیلاب دریاؤں کے پانی کی مقدار میں اچانک اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ پودے پانی کو دریا میں بہنے سے روکتے ہیں، جس کی وجہ سے اچانک سیلاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ پودے سیلاب کو دوسری طرح سے بھی روکتے ہیں۔ یہ بارش کے پانی کی وجہ سے ہونے والے زمین کے کٹاؤ کو بھی روکتے ہیں۔ اگر پودے نہ ہوں تو بارش کے پانی سے زمین کا کٹاؤ ہو جاتا ہے اور زمین کی اوپری سطح کے زرخیز مٹی کثیر مقدار میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ یہ مٹی دریاؤں کی تہہ میں جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں کی گہرائی میں کمی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی بارش سے بھی دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے اور بربادی و تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اگر زمین کی سطح پر پودے موجود ہوں تو زمینی کٹاؤ کو بڑی مقدار میں روکا جا سکتا ہے۔ بچوں، دریاؤں کی جو گہرائی ہے، وہ گہرائی اگر قدرتی طور پر جو برقرار ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے تو سیلاب آنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے زمین سے نالے آ کر ندی میں شامل ہوتے ہیں اور وہاں سے دریاؤں میں شامل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی زمین سے وہ مٹی کے ذرات لا کر دریاؤں میں جمع کرتے ہیں، تو اس کی جو نچلی سطح ہے وہ ابھرنے لگتی ہے، اور پانی کی مقدار جتنے دریا اندر سمو سکتا ہے اس سے کم سماتا ہے، جس کی وجہ سے جو اچانک آنے والا سیلاب ہے وہ دریاؤں کو ہٹ کر دوسری جانب بھی بہنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ تباہی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس مٹی کے کٹاؤ کو روکا جائے۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے زمین کی زرخیزی متاثر نہ ہوگی، دوسرے یہ کہ وہ جو مٹی دریاؤں میں جا کر جمع ہو رہی ہے وہ جمع ہونے سے بچ جائے گی۔ اس طرح آپ سیلابوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دریاؤں کا جو پانی ہے وہ جا کر بحر اعظم کے اندر مل جاتا ہے تو اس کی سطح کیسی ہوتی ہے یا اس کی حیت کیسی ہوتی ہے۔ بحر اعظم کی تہہ زمین کی سطح کی طرح ہی ہوتی ہے، سمندروں کی تہہ مسطح نہیں ہوتی۔ اس پر بھی پہاڑ، اونچے ٹیلے، سطح مرتفع، میدان اور کھائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کئی کھائیاں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ ایورسٹ پہاڑ بھی اس میں رکھا جائے تو یہ پورا غرق ہو جائے گا۔ بحر اعظم کا بڑا حصہ سطح سمندر سے تقریباً 3 تا 6 کلومیٹر گہرا ہوتا ہے۔ بچوں، آپ نے کبھی تالابوں کو دیکھا ہوگا اور
کسی کو موقع ملے تو وہ سمندر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ جب آپ سمندر کو دیکھتے ہیں تو اوپری سطح آپ کو پانی سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے اندرونی جانب کیا ہے؟ آپ کو تشویش ہوئی ہوگی، آپ کو تجسس ہوا ہوگا کہ کیا سمندر کے اندر کی جو سطح ہے وہ ہمارے زمین کی طرح ہی ہے یا وہ بالکل مسطح ہیں؟ تو بچوں، میں یہ بتاتا چلوں کہ زمین جس طرح اونچ نیچ والی ہے، جس طرح یہاں پر سطح مرتفع پائے جاتے ہیں، یہاں پر گہری کھائیاں پائی جاتی ہیں یا یہاں پر اونچے اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں، اسی طرح سطح سمندر کے اندرونی جانب والے حصے میں بھی وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ بھی ہیں۔ اس کو میں ایک تصویر کے ذریعے سے واضح کروں گا۔ یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں بائیں جانب سے دیکھیے، یہ ہے بر اعظمی ڈھال، یعنی بر اعظم سے جب سمندر کی طرف داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک داخل نہیں ہوا جاتا، بلکہ وہاں پر ایک ڈھلان سی پائی جاتی ہے، اور اس طرح اس کے نیچے جب دیکھیں گے آپ تو گہرے سمندری میدان ہیں جہاں پر میدانی شکل پائی جاتی ہے، اور اسی طرح اور آگے دیکھیے وہاں پر درمیان میں کئی تنگ وادیاں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی دو پہاڑی علاقوں کے درمیان میں جو حصے ہوتے ہیں اس کو وادی کہیں گے۔ تو ایسے وادیاں جو زمین پر پائی جاتی ہیں، اسی طرح کی وادیاں بھی سمندر میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اور دائیں جانب دیکھیے جو اودا والا حصہ نظر آ رہا ہے وہ وسط سمندری کھائی ہے۔ کھائی یعنی انتہائی گہرائی والا حصہ۔ بعض حصے اتنے گہرے بھی ہیں کہ اگر ہمالیہ پہاڑ کو بھی وہاں پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی نظر نہ آئے گا۔ تو بچوں، ایک حیران کن بات آپ کو معلوم ہوئی، اور اسی طرح سطح سمندر کے نچلے حصے میں، سمندری فرش میں، یہ جو نچلا حصہ سرخ نظر آ رہا ہے وہ آتش فشانی مادہ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ پریشر پایا جاتا ہے۔ جب اوپری سطح سے اس کے اوپر پرت ہٹتے جاتی ہے یا اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر یہ پھاڑ کر نکلتا ہے اور سمندر کے اندر یہ پھیلنے لگتا ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے جو پہاڑ ہیں وہ ابھر کر آتے ہیں، اور جب یہ سطح سمندر کے اوپر آتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے کہلاتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ سطح سمندر کے اندرونی حصے کی جو تصویر ہے اس کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر اس کو سمندری فرش کو بتانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں اور گہری کھائیاں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، اس کے اندر ایک درمیان میں ایک کھائی نظر آ رہی ہے، اور بہت ہی عجیب نظر آپ کو نظر آئے گا۔ یہ تمام چیزوں کے اوپر پانی کی ایک سطح ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ سیٹلائٹ کی مدد سے سمندری فرش کی تصویر نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے آپ، مختلف بر اعظم نظر آ رہے ہیں، اور جو سمندری علاقہ ہے اس کا پانی کے اندرونی جو حصہ ہے اس کی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو مشاہدہ کیجئے کہ کس قدر بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ جب یہی پہاڑ سطح سمندر کے اوپر آتے ہیں اور اسی کو ہم جزیرہ کہتے ہیں۔ یہ حصہ ہے بحر ہند کا، اور اوپر والا حصہ ہے بحر عرب کا۔ اس کے درمیان میں بھی بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں اور گہری کھائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کو سادہ آنکھ سے سطح سمندر پہ سے نظر نہیں آئیں گی، لیکن یہ سیٹلائٹ سے لی ہوئی تصاویر ہیں۔ یہ دیکھیے، اور نزدیک سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر گہری کھائیاں کیسے نظر آ رہی ہیں، اور جو جزائر ہیں وہ جزائر بھی اس کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ بچوں، ابھی آپ نے ایک مختصر سا ویڈیو ملاحظہ کیا، اور اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جزائر آپ کو نظر آ رہے تھے، اندرونی طور پہ پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، اور اسی کے بارے میں ہم اس پی پی ٹی میں ملاحظہ کریں گے۔ بحر اعظم کے نشیب و فراز۔ بحری طاس کئی طرح سے سطح زمین کے مشابہ ہیں۔ یہاں پر پہاڑی چوٹیاں، سطح مرتفع، گہری وادیاں اور سمندر اور میدان پائے جاتے ہیں۔ سمندری فرش کو عام طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بر اعظمی کنارہ، کانٹیننٹل شیلف، 200 میٹر تک گہرائی سے سمندری رقبے کے 7.6% حصے پر پھیلا ہوا ہے۔
یہ زمین اور سمندر کے بیچ کا سرحدی علاقہ ہے۔ سب سے بڑا براعظمی کنارہ سائبیریائی کنارہ ہے جو بحر منجمد شمالی میں واقع ہے، جس کی چوڑائی 1500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ براعظمی کنارے نہایت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ مچھلیوں کے ذخائر اس علاقے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ خام تیل اور قدرتی گیس یہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہاں بندرگاہوں کی تعمیر ممکن ہے۔ براعظمی ڈھلان پیچیدہ نشیب و فراز کے ساتھ 200 سے 3000 میٹر تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو 15% سمندری رقبے پر احاطہ کرتا ہے۔ براعظم کے ڈھلان کی سرحد براعظموں کی نشاندہی کرتی ہے۔ سمندری وادیوں کا مشاہدہ اس علاقے میں کیا جا سکتا ہے، جو دریاؤں اور گلیشیروں کے کٹاؤ کے عمل کی وجہ سے بنتے ہیں۔ گہرے سمندری میدان، یہ میدان سمندری طاس کے کم ڈھلان والے علاقے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہموار ترین اور ملائم ترین خطے ہیں۔ یہ 3000 سے 6000 میٹر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ سمندری فرش کا 76.2% حصہ گھرے ہوئے ہیں۔ عمیق سمندری کھائیاں یا خندق، یہ سمندری خندقیں وسیع و عریض سمندروں میں 6000 فٹ گہرائی تک ڈوبی ہوئی ہیں۔ ہمارے توقع کے برخلاف زیادہ تر گہری خندقیں سمندروں کے بیچ میں واقع نہیں ہیں، بلکہ سمندروں کے قریب پائی جاتی ہیں۔ تبھی تو یہ پلیٹ کی حرکات کے مطالعے میں بے حد اہم ہے۔ اب تک 57 خندقوں کی تحقیق کی جا چکی ہے۔ بچوں، سمندری فرش کے اس مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے اندر جو زمینی پلیٹس پائے جاتے ہیں ان کے اندر حرکت کس حد تک چل رہی ہے۔ انہی حرکات کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اور ان زلزلوں کی پیشن گوئی بھی انہی پلیٹس کی حرکات کی بنا پر کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ زلزلے سمندر کے اندر بھی عمل میں آتے ہیں۔ جب ان کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت سونامی بھی آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں آپ نے مختلف سونامی کے اطلاعات کو پڑھا ہوگا اور ان کی تباہیوں کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اس کے بارے میں مزید معلومات آپ حاصل کیجئے۔ کیا آپ کو کبھی تعجب ہوا کہ سمندر تازہ پانی کے بجائے کھارے پانی سے بھرے ہیں؟ نمک کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ وہی نمک ہے جو آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر پائے جاتے ہیں؟ سمندر میں زیادہ تر نمک زمین سے آتا ہے۔ لاکھوں سالوں سے بارش، دریا اور موجیں چٹانوں پر سے بہتی رہتی ہیں، جن میں مرکب سوڈیم کلورائڈ پایا جاتا ہے، جسے بہا کر سمندر میں لایا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں سوڈیم کلورائڈ کا عام نام ٹیبل سالٹ ہے؟ سمندروں میں کچھ نمک زیر سمندر آتش فشانی پہاڑوں اور آبی حراری نالیوں سے آتا ہے۔ جب پانی سطح سمندر سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے تو پیچھے نمک چھوڑ جاتا ہے۔ لاکھوں سالوں بعد سمندر میں قابل غور حد تک نمکین پانی جمع ہو چکا ہے۔ سیلینٹی یا کھاراپن کی اصطلاح سمندر کے پانی میں جملہ تحلیل شدہ نمک کی مقدار کی تعریف میں استعمال کی جاتی ہے۔ بچوں، سمندری پانی انتہائی کھارا ہوتا ہے، اور اس کے کھارے پن کی ایک وجہ یہ ہے کہ زمین سے بہتا ہوا جو پانی آتا ہے وہ اپنے ساتھ نمک لاتا ہے، اور یہ نمک مٹی سے ہوتے ہوئے یا چٹانوں کو کاٹ کر، یعنی چٹانوں کو جب پانی کاٹتا ہوا گزرتا ہے اور مٹی سے ہو کر گزرتا ہے تو اپنے ساتھ نمک لا کر یہ سمندر میں شامل کر دیتا ہے۔ اور جب آبی بخارات اڑتے ہیں ہوا میں تو وہ صرف آبی بخارات جاتے ہیں، لیکن نمک سمندر کا سمندر میں ہی رہ جاتا ہے۔ اس طرح سمندر کے پانی میں جو نمک جمع ہونا شروع ہوا تو یہ کئی ہزار برس کے بعد اس حد تک تیز کھارا پن سمندر میں پیدا ہوا ہے، اور اس کا عمل مزید جاری ہے۔ زمین سے زیادہ جاندار اجسام پانی کے اندر رہتے ہیں، جن کی تحقیقات انسان ابھی تک نہیں کر پایا ہے۔ زمانے قدیم سے انسان اپنی غذا اور ذریعہ معاش کے لیے سمندروں پر انحصار کرتا آیا ہے۔ سمندر مچھلیاں اور نمک جیسے غذائی ذرائع وافر مقدار میں فراہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے مکانوں اور صنعتوں کے لیے ریت اور کنکر بھی استعمال کرتے ہیں۔ سمندروں سے معدنیات، کلورین، فلورین، آیوڈین وغیرہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ برقی پیداوار کے لیے سمندری لہروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندر کی تہہ سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ سمندروں سے قیمتی پتھر اور موتیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ صدیوں سے ہماری تہذیب اس کے ساحل پر آباد ہوئی ہے۔ سمندری سفر کے ذریعے بین الممالک تجارت بھی کی جاتی ہے۔ ہمارے استحصال کا شکار سمندر بھی ہو رہے ہیں۔
بہت ساری بڑی مچھلیاں جیسے ویل مچھلیاں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ بحر اعظم پلاسٹک اور دیگر ناکارہ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کے میدان میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں، ابھی آپ نے سمندر کے بارے میں پڑھا۔ سمندر ہمارے کئی کام آتے ہیں۔ سمندر میں بڑے بڑے پانی کے جہاز ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک مختلف سامان کو اور مختلف مسافرین کو لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سمندر سے ہمیں کئی غذائی اشیاء حاصل ہوتی ہیں۔ خاص طور پر سمندری مچھلی بہت بڑی مقدار میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن انسان کی خود غرضی کی وجہ سے ایسے مچھلیاں بھی معدوم ہوتی جا رہی ہیں جو ہمارے ماحول کے لیے ضروری ہیں۔ سمندری ماحول کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اعتدال پسند ہونا ضروری ہے۔ سمندر کا استعمال جس حد تک کرنا ہے اسی حد تک کریں۔ سمندر سے جو چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں ایک مناسب مقدار میں حاصل کریں۔ سمندر میں جو آبی جاندار پائے جاتے ہیں ان تمام جانداروں کا مطالعہ انسان ابھی تک نہیں کر پایا ہے۔ کئی عجائبات سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسے جاندار بھی ہیں جن کے نام تک انسان نہیں جانتا، اور ایک دنیا جو زمین کے اوپر بسی ہوئی ہے اس سے زیادہ تعداد میں سمندر کے اندر کئی جاندار پائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان جانداروں کو بھی جینے کا حق ہے اور ان کو آلودگی سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آلودگی کیسے ہو رہی ہے؟ مختلف پلاسٹک کے اشیاء سمندروں میں بہا دیے جاتے ہیں۔ مختلف سمندری کناروں سے یا ہوائی جہازوں سے یا پانی کے جہازوں کے ذریعے سے سمندری فرش پلاسٹک سے بھرتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سمندر آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ماحول کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سمندری جانور بھی اس سے مر رہے ہیں۔ بچوں، آپ نے سمندر کی اندرونی سطح کی تصویر کا مشاہدہ کیا۔ اس میں سطح سمندر کے نیچے پائے جانے والی مختلف زمینی اشکال کا مشاہدہ کیا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں بحر اعظم کے پانی میں بھی حرکات ہوتی ہیں؟ آئیے اس بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے ٹیلی ویژن میں سمندر کو دیکھا ہوگا، اس میں بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ کیجئے۔ جب پانی سمندر کی سطح سے اوپر اٹھتا ہے اور پھر گرتا ہے، اسے موج کہتے ہیں۔ یہ موج اس وقت بنتی ہے جب ہوا سطح سمندر کو چھوتی ہوئی گزرتی ہے۔ ہوا جتنی تیز ہوگی موج اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اور اب دیکھیں گے رویں، کرنٹس۔ سمندر میں پانی ایک مقام سے دوسرے مقام تک بڑے دھارے کی شکل میں بہتا ہے۔ یہ دھارے ایک خاص سمت میں سمندر کے سطح پر بہتے رہتے ہیں۔ ان دھاروں کو رویں کہا جاتا ہے۔ یہ رویں دو قسم کی ہوتی ہیں، پہلا گرم رویں، دوسرا سرد رویں۔ گرم رویں استوائی علاقے سے قطبین کی طرف بہتی ہیں، اور سرد رویں قطبین سے استوائی علاقے کی طرف بہتی ہیں۔ ان تمام کی اہم وجہ مقامی ہوائیں، مختلف درجہ حرارت اور سمندر کا کھارا پانی ہے۔ بچوں، آج کے اس کلاس میں آپ نے پانی کہاں سے آتا ہے اور اس کے سائیکل کے بارے میں دیکھا، اور بارش کیسے ہوتی ہے، اور یہ پانی کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ آپ اس کا مزید مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ بحیثیت انسان ہم اپنے ماحول کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں، ماحول کے اندر آپ کا کیا رول ادا کیا جا سکتا ہے۔ بچوں، آج آپ نے پانی کے بخارات سے پانی کے خطرے بننا اور بادل بننا اور اسی طرح بارش کا ہونا اور دریاؤں اور سمندروں کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور مختلف ویڈیوز کا مشاہدہ کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔